इब्ने मुसहर मुझे नहीं मालूम था तुम यहाँ मिलोगे, नहीं मालूम था। अमीर, इब्ने मुसहर हुसैन इब्ने अली का दूध शरीक भाई है। शायद शर्मिंदा है और मजबूर होकर उसका साथ दे रहा है। ये तो उसकी खुशनसीबी है कि हसीन इब्ने नुमैर उसे तलाश करके यहाँ तक ले आया आपकी खिदमत में। शायद तुम्हारे कहने के मुताबिक ऐसा ही हो। अच्छा कैस, अपने भाई के मुतालिक कुछ बता। पहले भी इससे पूछा था लेकिन ये कुछ नहीं बोला। मेरा ख्याल है हमारे लोग जो खबर लाए हैं वही काफी है। मुझे बताया गया है कि ज़ुहैर इब्ने कैस भी हुसैन के साथ मिल गया है। उबैदुल्लाह हुसैन इब्ने अली कुफा आने का इरादा रखते हैं। शहर में अब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनके इंतजार में हैं ताकि जब वो आए तो खलीफा की मुखालफत में उनका साथ दें। महल के करीब जाकर लोगों को बताओ कि अमीरुल मोमिनीन से मुंह ना फिरो। जाओ, देखो फिर हमारी दोस्ती और खलीफा की बख्शिश का पता चलेगा। जाओ, महल के करीब जाकर लोगों को बताओ। सुनो ओ कूफे के लोगों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी जानिब अभी अब्दुल्ला हुसैन इब्ने अली का भेजा गया सफीर था जो अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों के चुंगल में असीर हूं। उबैदुल्लाह मुझे जिंदगी और मौत की खैरात दे रहा है कि अगर खलीफा की मदद सराई करूं तो जिंदगी पाऊं और अगर अपने अहद से वफादार रहूं तो तलवारों की भेंट चढ़ जाऊं। मैं सोचता हूं कि क्या करूं। ऐ लोगों, अगर कहूं कि हुसैन रसूल खुदा के फर्जंद और बहश के जवानों के सरदार नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आपके बुजुर्गों ने रसूल खुदा से इस बात को सुना है। ऐ लोगों, और आप लोग मुझे अगर जबान से नहीं तो दिल में जरूर बुरा भला कहोगे और झूठे का खिताब दोगे, झूठे का। अगर कहूं यजीद फासिक, फाजिर और गासिब नहीं, फिर भी यकीन नहीं करोगे
اور ساتھ نہیں دو گے۔ اگر کہوں عبید اللہ مرجانی کا بیٹا نہیں اور اس کا باپ ایک چالاک شخص نہیں تھا، وہ کون ہے جو مشرق سے مغرب تک اسلامی ممالک میں ابو سفیان اور غاصب اپنے باطل کی چالاکیوں کی داستانوں کو نہیں جانتا؟ پھر اگر میں یہ کہوں یہ چالاک پاک دامن تھا اور مرجانی اور زیاد وفادار تھے اور بہت کچھ، تم لوگ یقین نہیں کرو گے۔ پھر یہ سب کیوں کہوں؟ نہیں کوفے کے لوگوں، نہیں، میں وہ چیز جو عبید اللہ کو بری لگے اوئے یا قیس اچھی ابن مصاہر، نہیں کہوں گا۔ عبید اللہ نے کہا ہے کہ تو امیر المومنین یزید ابن معاویہ اور بنی امیہ کی حکومت کی تعریف کر، لیکن تو افسانے گڑھ رہا ہے۔ یہ جوان سچ کہہ رہا ہے لوگوں۔ عبید اللہ چاہتا ہے کہ میں بنی امیہ کی خلافت کے بارے میں کہوں، اور میں بھول گیا تھا۔ سنو لوگوں، میں مقرر نہیں، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک قول تمہارے لیے نقل کرتا ہوں۔ کوفے کے لوگوں، ابو الحسن فرماتے ہیں ہر قوم پر ایسا ہی گروہ حکومت کرتا ہے جو اس کے لائق ہو۔ تو پھر تمہاری لیاقت بھی مرجانی کے بیٹے سے زیادہ نہیں۔ اس کے باوجود حسین ابن علی نے تمہارے خطوط کو اہمیت دی ہے، اور وہ کوفے کی جانب آ رہے ہیں اور اب راستے میں ہیں۔ پروردگار توبہ قبول اور خطا معاف کرتا ہے۔ موت کسی خاموشی کو توڑ دو، جاؤ اور امام حسین کا ساتھ دو، وہ دین خدا کی بقا چاہتے ہیں۔ خداوند امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر رحمت فرما کہ وہ درست کردار کے مالک اور صادق تھے۔ یہ شخص مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہیں اور اس کی تلوار کھلی ہے، اور یہ تم لوگ ہو جو خوف سے اپنے قدم پیچھے کر رہے ہو۔ کوفے کے لوگوں، تم لوگ امیر المومنین کے قول کی مثال ہو۔ اف ایسی قوم پر جو ظلم و ستم کے آگے سر خم کرے، سچائی سے منہ موڑے۔ الہی، میں نے جو کہا سچ تھا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور قبول کر کے تیرے سوا کوئی پناہ نہیں۔ جب میں یہاں پہنچا تو ایک دن گزر چکا تھا۔ قیس کا جسم سر سے جدا ہو کر میدان میں پڑا تھا اور کوئی نہ تھا کہ اس پر ایک مٹھی خاک ڈال سکے۔ بڑی تلخ داستان ہے۔ تلخ داستان نہیں، بلکہ ایسا واقعہ ہے جو ہر دن ہر رات کوفہ میں پیش آ رہا ہے۔ کاش میں واپس لوٹ جاتا۔ نہیں،
मखलूक खुदा, इस शख्स ने जो कहा वो तुमने सुना। कूफा में मौत के सिवा किसी को मेहमान नहीं रखते। बस तुम में से जो भी इस दावत में शरीक नहीं होना चाहता वो हिजाज की राह ले और हमसे जुदा हो जाए। अबी अब्दुल्ला आपके मुकाबिल दुश्मन है जो फौज दर फौज कूफा और शाम से इकट्ठा हो रहे हैं। इन लोगों को जाने ना दें, इन्हें रोक लें। कहा, ज़ुहैर आशिक ही इश्क का सफर तय करता है और जिसके पैर ही लड़खड़ा जाए उसका दिल ऐसे रास्ते से गुरेज करता है। मेरे साथ वही रहे जो दोस्ती निभाना जाने। लोगों, मुस्लिम, कैस, हानी और दूसरों का तल्ख अंजाम नहीं देखा। उनके सरों को शाम रवाना कर दिया गया और जिस्म को शेरों की खुराक बना दिया गया। बस वो जो इस तिजारत में अपना मुनाफा नहीं पाते हमसे अलग हो जाए। वस्सलाम। सुना क्या कहा? कूफे जा रहे हैं मरने के लिए। सुना नहीं, मौत की बशारत दे रहे हैं। मैं तो ये नहीं करूंगा, वापस लौट रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? नखलिस्तान, 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 नखलिस्तान। कल रात जब हम पहुंचे तो कुछ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन सुबह सवेरे सब्जा और नखलिस्तान नजर आया। देख रहे हो वहां, वो सामने। जॉन, ये जो तुमने देखा दरख्त या सब्जा नहीं, बल्कि कूफे से आई हुई फौज के नेज़े हैं जो चाहते हैं अभी अब्दुल्ला का रास्ता रोके। क्या कह रहे हो हबीब? तुम्हारे आने से कबल मैं अभी अब्दुल्ला की खिदमत में था। तुमसे जो कह रहा हूँ इमाम का कलाम है। लोगों, अभी अब्दुल्ला ने फरमाया है, ये गर्दो गुबार जो देख रहे हो वो सिपाहियों का लश्कर है जो फर्जंद पैगंबर को मारने आए हैं, और इन्हें मेरे अलावा किसी चीज से सरोकार नहीं। कबल इसके कि वो आए अपना रास्ता बदल दो और मुझसे जुदा हो जाओ। वो कहना चाह रहे हैं कि जिसको हमसे मवद्दत है वो रुक जाए और जो मौत से खौफजदा है वो चला जाए, क्योंकि हुसैन के लिए हुसैन का खुदा काफी है।
یہ ہے وہ جو آئے ہیں. چلیں. چلیں لیکن کہاں؟ تو وہ نخلستان نہیں، فوج ہے جو کوفے سے آئی ہے. اگر خلافت ان کی نہیں تو ان کی ہے جو کوفے سے آئے ہیں. اگر وہ ہمیں گھوڑا اور 2 تلواریں دے دیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. چلیں؟ چلو چلیں؟ پوچھتے ہیں. چلیں؟ ہاں چلو پوچھتے ہیں. لگتا ہے کچھ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں. شاید کوفے کی فوج سے. شاید وہی ہے. قاصد تو نہیں؟ شاید. جان اگر تم جا کر پوچھ لیتے. ادھر وہاں کچھ لوگ بلندی پر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک ہماری طرف آ رہا ہے. کیا کر رہے ہو؟ اگر وہ ہم پر حملہ کر دے؟ تمہیں کیا پتا؟ شاید ہمارا ساتھ دینے آ رہا ہے. کل رات میں نے سنا تھا. سلام برادر. سلام. میرا تم سے ایک سوال ہے. پوچھ. میرے ساتھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم 4 تھکے ہوئے انسان کوفہ سے آ رہے ہیں. 4 تھکے ہوئے مرد؟ مگر کیا آپ لوگ اس فوج سے نہیں؟ اس وقت نہیں. اچھا بھائی، کیا تم ہمیں ان خیموں تک لے چلو گے؟ اگر بتا دو کہ آپ کون ہو اور کس وجہ سے کس سے ملنے آئے ہو. انہیں بتاؤ. حر ابن یزید ریائی ابی عبداللہ مجھے پہچانتے ہیں. میں بھی حر ابن یزید کو جانتا ہوں. اس کا نام سنا ہے؟ اچھا، تو وہ کون تھا؟ حر ابن یزید. حر ابن یزید؟ حر ابن یزید ریاحی. بتایا نہیں کس لیے آیا ہے؟ ابھی عبداللہ سے ملنے. چلتے ہیں. دیکھ رہے ہو بھائی، وہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں. دیکھ رہا ہوں. روک لیں؟ لگتا ہے زہیر ہے، لیکن وہ تو حج کے لیے گیا تھا. سلام حر ابن یزید. سلام زہیر. سنا ہے ابھی عبداللہ سے ملنے آئے ہو.
صحیح سنا ہے زہیر. تو کعبے کی زیارت کے لیے گیا تھا اور تجھ سے وہاں کی خوشبو ابھی تک آ رہی ہے. اور وطن کی خوشبو تجھ سے. عراق کی خبر دو. کیا تم ابھی عبداللہ سے مل گئے ہو؟ تم بھی مل جاؤ گے. میں انہیں لینے آیا ہوں. پتا چلا ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی لیے فوج سے جدا ہوا ہوں اور یہاں اکیلا آیا ہوں تاکہ وہ لوگ خوف زدہ نہ ہوں. مجھے ان کے خیموں تک لے چلو. زہیر، تو حسین سے مل گیا ہے لیکن میں خلیفہ کی فوج کا سپاہی ہوں. مجھے ابھی عبداللہ کے خیمے تک لے چل. اور تم جاننا چاہتے ہو وہ خیمے جو تمہارے سامنے ہیں حسین ابن علی کے ہیں، فاطمہ کا بیٹا جو فرزند رسول خدا ہے. وہ دیکھو آ رہے ہیں ابھی عبداللہ. حر ابن یزید حسین ابن علی کے خیموں تک پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو پاک، شجاع اور شمشیر زن لوگوں میں پاتا ہے، جبکہ خود حر ابن یزید ایک تھکا ہوا سردار ہے جو اپنے بڑے لشکر کے ہمراہ، جن کا تعلق تمام قبائل کے لوگوں سے تھا، خشک صحرا کو اس چھوٹے سے قافلے کی تلاش میں طے کرتا ہے تاکہ وہ امام سے بیعت لے یا موت کو قبول کر لے. لیکن حر ابن یزید جانتا تھا کہ حسین ذلت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. امام آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور ایک مہربان مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر جاری تھی جو سپاہ کوفہ کے سردار کے وجود کو چیر رہی تھی. انہوں نے کہا، حر ابن یزید، خوش آمدید. جانتا ہوں میری مدد کو نہیں آئے. معاف کرنا میرے مولا، آپ کا تعلق وطن پاک سے ہے اور میں خلیفہ کی سپاہ کا فوجی. مجبور ہوں جس راستے سے آپ جانا چاہتے ہیں حکم ملا ہے آپ کو روک دوں. لہذا سامان اٹھائیں اور میرے ساتھ کوفہ چلے. وہاں ایک امیر آپ کا منتظر ہے. اس نے شام کے خلیفہ سے کوفے پر حکومت کا خط لیا ہے. وہ امیر جس نے کوفے کے سردار کا قتل کیا اور گنہگاروں کو نیک لوگوں پر مسلط کیا. اس نے خلیفہ سے حکم لیا ہے اور میں مسلمان ہوں اور امیر المومنین کا فرمان بردار ہوں. میرے ساتھ چلیں ابن رسول اللہ. حر، حسین کو رسول خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، پھر بھی اس شیطان کی اطاعت میں انہیں ذلت پر مجبور کر رہے ہو. جانتا ہوں تم فاطمہ کے بیٹے ہو، لیکن دیکھ رہے ہو کہ 1000 سپاہی میرے ہمراہ بھیجے گئے ہیں تاکہ خلیفہ کے حکم کی تعمیل کروں جو رسول خدا کا جانشین ہے. مرد تمیمی، خدا کے فرمان کی تعمیل کر اور رسول خدا کی وصیت کے مطابق قرآن اور اہل بیت کی پیروی کر. حور ابن یزید، کیا یہ اطرت رسول خدا کا قافلہ نہیں؟ یہ ابن رسول اللہ، ہم بہت پیاسے ہیں. کیا آپ کے خیمے میں پانی نہیں؟ ہم بہت پیاسے ہیں.